الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کے اندر سورہ حجرات میں پارہ نمبر 26 اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق جب کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ تو اس آیت کے اندر جو یہ لفظ ذکر ہے کہ فاسق کا، تو اس کا پس منظر یہ ہے، حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کی طرف روانہ کیا کہ زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے کہ ان سے زکوٰۃ وصول کر لی جائے۔ تو جب قبیلہ بنو مستلق والوں کو پتہ لگا کہ حضرت ولید بن عقبہ تشریف لا رہے ہیں تو وہ لوگ باہر نکلے ان کے استقبال کے لیے، ان کے لیے ایک پرجوش استقبال کے لیے وہ لوگ باہر نکلے۔ تو جب ولید بن عقبہ ان کی طرف تشریف لے آ رہے تھے تو کسی ایک آدمی نے حضرت ولید بن عقبہ کو خبر دی کہ حضرت آپ قبیلہ بن مستلق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ تو آپ کی جان کے در پہ ہیں اور آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ تو حضرت ولید بن عقبہ واپسی تشریف لے گئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبیلہ تھا اور قبیلہ بنو مستلق کی پرانی دشمنیاں تھیں، لیکن وہ اسلام کے آنے کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، ان کو تمام صورتحال بتا دی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو بعد میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلط خبر پہنچائی تھی۔ تو اس پر یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو اے ایمان والو۔ تو میرے محترم دوستوں، قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، تو یہی حال موجودہ ہمارا بہت بڑا ہمارا سانحہ ہے اس زمانے میں کہ ہمیں کوئی بھی بات بتا دی جائے، ہمیں کوئی بھی بات ہم سن لیں تو ہم اس سنی سنائی پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر اس سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی رشتہ داریوں کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دوستی ہے، یاریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، جو بہن بھائیوں سے ایک تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ پر؟ کہ ہم نے کوئی سنی سنائی بات سنی ہوتی ہے اور ہم اس پر ایکشن لے لیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بہن بھائیوں کے متعلق کوئی بات کان میں ڈالتے ہیں تو آپ فوراً بھڑک جاتے ہیں اور جو ہے آپ ان سے لڑ پڑتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ داروں کے درمیان جو ہے وہ معاملات خراب کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ کہتے ہیں اور آپ جو ہے فوراً جا کے ان سے لڑ پڑتے ہیں بغیر کسی بات کی تحقیق کیے۔ تو یہ بہت زیادہ غلط عمل ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، وہ ایک والدین کا بچوں کے ساتھ معاملہ ہو کہ بچوں نے والدین کو کچھ بھی کہہ دیا، بچے والدین کو کچھ بھی کہہ دیں، والدین بنا کسی تحقیق کے بچوں کی بات میں آ کر وہ قدم اٹھا لیتے ہیں، کوئی ایکشن لے لیتے ہیں کسی کے بھی متعلق۔ تو یہ بہت زیادہ غلط عمل ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بیان کر دیا کہ جب بھی کوئی خبر پہنچے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارے بہت سارے ایسے رشتے ناتے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم جو لوگ ہمارے کان بھرتے ہیں اور ہم ان کے کان بھرنے میں فوراً جو ہے وہ ایک رد عمل کا اظہار کر دیتے ہیں، لوگوں کے خلاف ایکشن لے لیتے ہیں، لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں، اپنی رشتہ داریاں خراب کر لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی ہمیں کوئی بھی خبر پہنچائے، کسی کے بھی متعلق پہنچائے، تو پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے اس خبر کی تحقیق کر لیں، اس تحقیق کے بعد جو بھی معاملہ ہو وہ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ رشتہ داریاں توڑیں، ضروری نہیں کہ آپ رشتے ناتے توڑیں۔ آپ کو کوئی واقعتاً اگر ایسی خبر پہنچے کہ تحقیق کے بعد بھی وہ خبر درست نکلی تو آپ معافی سے کام لے لیجیے، آپ جو ہے درگزر سے کام لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی
کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.